ایک مسئلہ ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ حالت حمل میں طلاق نہیں ہوتی، تو آپ اس کی وضاحت فرما دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے، چاہے عورت حیض کی حالت میں ہو، نفاس کی حالت میں ہو، طور کی حالت میں ہو، حمل کی حالت میں ہو، طلاق ہر حال میں ہی ہو جاتی ہے۔ قرآن میں، احادیث میں، کتب فقہ میں یہ بات بالکل واضح اور روز روشن کی طرح موجود ہے، لکھی ہوئی ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ تمام ائمہ کا یہی مذہب ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، گویا کہ کسی بھی امام کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی، بلکہ سب کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا بچہ پیدا ہو جائے، وضع حمل ہو جائے۔ تو اب ظاہر ہے ان کو طلاق ہوئی ہے تو ان کی عدت بتائی جا رہی ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ حاملہ عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، طلاق ہوئی ہے تو عدت بتائی جا رہی ہے، اگر طلاق ہی نہ ہوتی تو پھر عدت کیوں بتائی جاتی؟ تو قرآن کریم کے 28ویں پارے کی سورۃ الطلاق کی یہ آیت مبارکہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے وَطَلَاقُ الْحَامِلِ يَجُوزُ حاملہ عورت کی طلاق جائز ہے، یعنی اگر اس کو طلاق دے دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سنن بیہقی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طلاق کو جائز رکھا اور فرمایا کہ بلغ الکتاب آجلہ کہ کتاب اپنی مدت کو پہنچ گئی۔ تو حاملہ عورت کو دی ہوئی طلاق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جائز رکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان بھی اسی سنن بیہقی شریف میں موجود ہے، فرماتے کہ عورت کو طلاق دینا جائز ہے، چاہے وہ حمل کی صورت میں ہو یا حمل کے علاوہ ہو، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ طلاق طور کی حالت میں دی جائے، اور طور بھی وہ جس میں مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے، خالی طور اس میں طلاق دے۔ یہ مسنون طریقہ تو اگرچہ یہی ہے، لیکن اگر بالفرض حاملہ عورت کو طلاق دے دیتا ہے کوئی آدمی تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنن دارقطنی میں موجود ہے، فرمایا کہ الطلاق للسنت ان یطلق طاہرا من غیر جماع او عند حبل قد تبین۔ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ طلاق طور کی حالت میں دی جائے، لیکن اگر حالت حمل میں بھی دے دی جائے تو طلاق بہرحال ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لہذا قرآن و سنت کا حکم یہی ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے۔